ورود مسعود تیسرا باب بنگلہ دیش ایک رن بھومی 2/9 1933 کا سال میری زندگی کا ایک اہم موڑ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس سال میرے چھوٹے چچا ڈاکٹر محمد حسین خان جرمنی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری لے کر ہندوستان واپس آ گئے اور تلاش روزگار میں اپنے بھائی ڈاکٹر یوسف حسین خان کے یہاں حیدرآباد میں مقیم ہوئے۔ اتفاق سے دہلی سے بڑے چچا ڈاکٹر ذاکر میاں، میرے بڑے بھائی امتیاز حسین خان اور میں بھی گرما کی تعطیل گزارنے کے لیے وہاں پہنچے۔ یہ ایک طرح کا عرصے کے بعد خاندان میلن تھا۔ محمود میاں ریاست حیدرآباد کے محکمہ تعلیم میں کسی آسامی کے لیے گوشاں تھے اور ڈھاکہ یونیورسٹی میں بھی درخواست دے رکھی تھی۔ حسن اتفاق ایک روز ڈھاکہ سے اطلاع ملی کہ وہاں یونیورسٹی کے شعبہ تاریخ میں ان کا انتخاب بحیثیت ریڈر ہو گیا ہے۔ احساس دوری کے باوجود فوراً وہاں کے لیے بابرکاب ہو گئے۔ شرط یہ لگا دی کہ مسعود کو بھی میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ اس وقت تک ان کی شادی نہیں ہوئی تھی اور وہ دوری اور تنہائی دونوں کو بیک وقت برداشت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ سب بزرگوں نے ان کے ہاں میں ہاں کی، بس پھر کیا تھا، بے سر و سامانی کی حالت میں ان کے ساتھ طویل سفر پر روانہ کر دیا گیا۔ اس طرح جامعہ سے میرا 6 سال کا تعلق ختم ہو گیا۔ کلکتے اور اس کے بعد دریائی بندرگاہ بولان تک کا سفر ہم نے ریلوے سے طے کیا۔ اس دوران محمود میاں کے 56 خانی جلال کا مظاہرہ دیکھا جب انہوں نے ایک کلی کی حجت کرنے پر اپنی چھتری اس کے سر پر توڑ دی۔ وہ بہت باغ بہار انسان تھے، ان کا قہقہا مشہور تھا، لیکن غصے میں بے آپے ہو جاتے۔ قائم گنج کی بوڑھیوں کا ایک محاورہ ان جیسوں ہی کے لیے تھا، پٹھان کا پوت ذرا میں ولی ذرا میں بھوت۔ گولانڈو سے اسٹیمر پکڑا جس نے چند گھنٹے کے دریائی سفر کے بعد ہمیں بندرگاہ نارائن گنج پہنچا دیا۔ وہاں سے پھر ریل لی اور 2 گھنٹہ بھر میں ڈھاکہ پہنچ گئے۔ یونیورسٹی کیمپس کے اندر نیل کھیت روڈ پر پہلے ایک مکان الاٹ ہو چکا تھا۔ یہ سلیم اللہ مسلم ہال کی پشت پر تھا۔ اس کے آس پاس میں یونیورسٹی کا اساتذہ کی رہائش کے لیے دوسرے چھوٹے بڑے مکان بنے ہوئے تھے۔ ہمارے ایک پڑوسی رامپور کے فدا علی خان تھے جو شعبہ فارسی اور اردو کے صدر تھے۔ تھوڑے فاصلے پر شیر شاہ کے مشہور مصنف قانون گو صاحب کا مکان تھا۔ وہ بڑی محنت انسان تھے۔ برآمدے میں ایک فارسی داں منشی صاحب صبح تا شام بیٹھا رہتا تھا، جس سے استفادہ کرتے رہتے تھے۔ صدر صوبہ انگریزی حسن صاحب کی کوٹھی تھی۔ وہ انگریزوں کے لیے انداز میں نہایت ٹیپ ٹاپ سے رہتے تھے۔ یہ تو بعد کو علی گڑھ پہنچ کر راز کھلا کہ انگریزی کا پروفیسر بہولیہ اردو بھی پایا جاتا ہے۔ ڈھاکہ پہنچ کر اب میرے داخلے کی فکر ہوئی۔ میں نے جامعہ سے 8ویں جماعت پاس کیا تھا۔ اردو ذریعہ تعلیم سے ڈھاکہ میں ہر جگہ انگریزی میڈیم تھا۔ تلاش بسار کے بعد مجھے آرمینیا ٹولہ گورنمنٹ ہائی اسکول کے 9ویں کلاس میں داخلہ مل گیا۔ یہ اسکول کی ایک ٹریننگ کالج سے ملحق تھا، اس لیے دوسری اسکولوں کے مقابلے میں اچھا سمجھا جاتا تھا۔ اسکول کے ہیڈ ماسٹر مسٹر لبوس ایک بنگالی عیسائی تھے
اسکول کے دیگر تمام اساتذہ بھی بنگالی ہندو تھے، صرف اردو فارسی کے اساتذہ اندلیب شادانی صاحب کے ایک مسلمان شاگرد تھے، وہ بھی بنگالی نژاد تھے اور اسی لہجے میں اردو بولتے تھے۔ اردو پڑھنے والے طالب علموں کی تعداد صرف 3 تھی، ایک میں، ایک نور الدین اور ایک ڈھاکہ میں بسے ہوئے ایرانی خاندان کے فرد جن کا نام یاد نہیں رہا۔ نور الدین کے والد کا تعلق بہار سے تھا، اس لیے اس کے گھرانے میں ایک اردو نما زبان بولی جاتی تھی۔ یوں تو ڈھاکہ کے سر تا سر بنگالی کا علاقہ ہے، لیکن ڈھاکہ کے نوابیوں کے خاندان اور اسلام پورہ جیسے کچھ محلوں میں بنگالی لہجے میں اردو کا رواج تھا۔ یہاں کے لوگوں کو دونوں زبانوں کی واقفیت تھی، لیکن وہ اپنی مادری زبان اردو کو ہی سمجھتے تھے۔ نوابیں ڈھاکہ کے ارد گرد اہل اردو کا جو طبقہ تھا ان میں سر بھی تھے، طبیعت بھی تھی، اور اہل علم بھی۔ ڈھاکہ ہی میں بیٹھ کر مرزا آغا جان تپش دہلوی نے وہاں کے شعراء کو اردو کے دہلوی محاورے سے متعارف کرنے کے لیے 1992 میں شمس البیان فی مصطلحات الہندوستان تصنیف کی۔ میں جب وہاں تھا تو حکیم حبیب الرحمن نہ صرف ڈھاکہ کے مشہور طبیب کی حیثیت سے جانے جاتے تھے، اہل علم اور شاعر بھی تھے۔ ان کی محمود میاں سے گہرے تعلقات تھے، مجھ پر بڑی شفقت رکھتے تھے۔ نواب خاندان کے کئی جوان مختلف اوقات میں میرے کلاس میں یا کالج فیلو بھی رہے۔ ان میں سے سر ناظم الدین کی بھتیجے شہاب الدین صاحب کی 2 فرزند اب تک حافظے کے نہا خانے میں محفوظ ہیں۔ انٹرمیڈیٹ کالج میں مجھ سے 1 سال سینئر نواب خاندان کے قیصر تھے، جو بہت اچھے طالب علم اور اسپورٹ مین تھے۔ بعد میں ترقی کر کے وہ چین میں پاکستان کے سفیر ہو گئے تھے۔ یہ سب لوگ اردو والے تھے، البتہ مجھ سے بات کرتے وقت تھوڑی سی جھجک محسوس کرتے تھے۔ دہلی اور لکھنؤ کے علاقے کی اردو کے یہاں اس قدر دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ حضرات بنگالی بھی فراٹے کے ساتھ بولتے تھے، لیکن اردو کو اپنی مادری زبان تسلیم کرتے تھے، اس لیے تعلیمی اداروں میں اسے مادری زبان کی حیثیت سے پڑھتے تھے اور گھروں میں اسی زبان میں بات چیت کرتے تھے۔ بنگال میں مرشد آباد اور ڈھاکہ اردو کے 2 جزیرے میں تھے، جو بنگالی کے بحر دخار میں میرے زمانے تک اپنی انفرادیت قائم رکھے ہوئے تھے۔ میرے اسکول کے ساتھیوں میں 2 طالب علموں نے اپنے اپنے طور پر امتیاز حاصل کیا۔ ایک نور الدین جو اپنے والد کی طرف بعد کے ڈھاکہ یونیورسٹی کے رجسٹرار ہوئے۔ وہ بڑے شرمیلے انسان تھے، اس لیے مجھ سے کھلنے میں انہیں خاصی دیر لگی، لیکن جب کھل گئے تو میرے ساتھ گرمیوں کی تعطیل میں قائم گنج اور دہلی تک آئے۔ پھر میری تحریر پر مسلم یونیورسٹی علی گڑھ آ کر BA میں داخلہ لیا۔ علی گڑھ نے انہیں زیادہ دنوں تک انگیز نہیں کیا، اس لیے بہت جلد چھوڑ کر واپس ڈھاکہ چلے گئے۔ دوسرے ساتھی نور نارائن چودھری کے نام سے پکارے جاتے تھے، ٹھیٹ بنگالی تھے، لیکن ہمارا باپ آیا، ہمارا ماں آیا، ہمارا بہن آیا، شب آیا قسم کی ہندوستانی میں گفتگو کر لیتے تھے۔ وہ طالب علم کی زمانے میں مجسمہ سازی اور سنگ تراشی سے دلچسپی رکھتے تھے۔ میں اکثر ان کے یہاں جاتا تھا۔ میری فرمائش پر انہوں نے مجھے اس زمانے کے گرافون ریکارڈوں پر بنے ہوئے کتے کی تصویر کا مجسمہ تراش کر تحفے کے طور پر دیا تھا، جو اب تک میری میز پر پروپوٹ کی شکل میں رکھا جاتا ہے۔
عرصے کے بعد جب وہ شہرت یافتہ سنگو چودھری کے نام سے دہلی میں مقیم تھے اور ایک روز مجھ سے ملنے جامعہ ملیہ آئے تو میں نے ان کا تراشا ہوا کتا انہیں دکھایا۔ خیال تھا کہ وہ اسے اپنے ایام جاہلیت کی یادگار مجھ کو عزیز رکھیں گے، لیکن انہوں نے زیادہ دلچسپی نہیں دکھائی، اس لیے میری نیت جو تحفہ کے طور پر انہوں نے واپس دینے کی تھی بدل گئی اور میرے پاس ہی رہ گیا ہے۔ شنکو مجسمہ سازوں کے حلقوں میں آج ایک اہم مقام رکھتے ہیں۔ ہائی اسکول کے بعد وہ پرسوں شانتی نکتن سے منسلک رہے اور وہیں انہوں نے پہلے نام کمایا، اب للت کلا اکیڈمی کے صدر ہو گئے۔ ڈھاکہ میرے لیے ایک اجنبی ماحول تھا، اردو بولنے والے بہت کم مواقع ملتے تھے، عمر ایسی نہ تھی کہ میں اپنے تکلی ذریعہ ابلاغ کو میر صاحب کے طرح بند کر دوں۔ ایک طرح سے غالب اور اقبال کے ماحول سے نکل کر میں ٹیگور اور نظرول کے ماحول میں آ گیا تھا۔ اسکول میں انہی کے گانے اور ترانے گائے جاتے۔ رابندر سنگیت کا ہر طرف چرچا تھا۔ میں اس وقت تک بنگالی سے اچھی طرح واقف نہیں ہوا تھا، لیکن جب اس کے گیت سنتا تو ایسا معلوم ہوتا کہ بغیر معنی کے کوئی چیز میرے خون میں اترتی جا رہی ہے۔ انہیں دونوں اردو کے میری زبان سے پھوٹنے لگے۔ اب جو اس زمانے کی چند غزلوں کو دیکھتا ہوں تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ واردات قلبیہ ہیں یا یاردات شعری کے زائدہ۔ میں ہوں اقرار سراپا، مجھے پھر کیا انکار، وہ ہیں انکار سراپا، انہیں پھر کیا اقرار۔ جہاں میں کچھ بھی بنوں تم مگر خیال رہے، جہاں میں کچھ بھی بنوں تم مگر خیال رہے، میرے لیے تو وہی ہو جو مجھے یاد رہے۔ بیٹھنا وہ ناز سے اور دیکھنا شوئے شفق، چاہتے ہیں وہ بھلانا ہم کو اس انداز سے۔ میرا خیال ہے کہ اگر میں عمر کے اس حصے میں ڈھاکہ منتقل نہ ہو گیا ہوتا تو میری باقاعدہ شاعری کا آغاز بہت پہلے ہو جاتا۔ بعد کو اس کی تحریر علی گڑھ پہنچ کر 1942 میں ہوئی۔ میٹرک کا امتحان میں توقع سے زیادہ امتیازات سے پاس ہوا۔ اردو اور فارسی میں 75% زائد نمبر پائے اور ڈھاکہ کی بورڈ میں 13 پوزیشن حاصل کی۔ مزید تعلیم کے لیے وظیفہ ملا اور ڈھاکہ کی ممتاز گورنمنٹ انٹر کالج میں داخلہ لیا۔ اس کی عمارت رمنا کے علاقے میں ریس کورس کے سبزہ زار سے ملحق تھی۔ یہ دراصل تقسیم بنگال کے بعد مشرقی بنگال کے گورنر کی رہائش کے لیے تعمیر ہوئی تھی۔ مشہور تھا کہ اس میں آ کر لڑکوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ اس زمانے میں اس کے پرنسپل فخر الدین صاحب تھے، جن کا تعلق بہار سے تھا اور جو انگریزی لہجے میں اردو بولتے تھے۔ حالانکہ وہ سراسر اس مسعود کے زمانے میں مسلم یونیورسٹی کے رجسٹرار بھی رہ چکے تھے۔ وہ انہی کی حمایت میں سر راس نے وائس چانسلر سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ استاد سب کے سب بنگالی تھے۔ اردو فارسی کے استاد ہمارے اسکول کے استاد سے بھی گئے گزرے تھے۔ عبارت اور لہجے دونوں اعتبار سے البتہ انگریزی کے ایک استاد کا نفس اب تک حافظے میں محفوظ ہے۔ وہ شیکسپیئر کے ڈرامہ ٹیمپسٹ پڑھاتے تھے۔ وہ اس کے کردار پروسپرو کی مانند لہراتی ہوئی داڑھی کے ساتھ ڈرامائی منظر کشی کر دیتے تھے۔ ساری کلاس انہیں پروسپرو کی کہتے تھی۔ انگریزی فارسی کے علاوہ وہ میرے پاس معاشیات اور تاریخ کے مضامین تھے۔ میں معاشی انسان کبھی نہیں رہا، البتہ اب تاریخ سے ہمیشہ دلچسپی رہی۔ بالآخر بی اے میں جا کر یہی میری 2 مضمون رہ گئے۔ انٹرمیڈیٹ میں میرا
आज मैं फर्स्ट पोजीशन जाने का था।